سوار تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، قریب پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جب تمہیں مانگنا ہو، کچھ بھی مانگنا ہو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد چاہیے اللہ سے مدد مانگو، کسی بھی طرح کی مدد. یعنی مدد صرف مالی مدد نہیں ہوتی، یا مدد صرف ان چیزوں کی نہیں ہوتی اوپر جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے. مدد تو ہمیں ہر کام میں چاہیے ہوتی. ہم کون سی لائن اختیار کریں، کون سا پیشہ اختیار کریں، کون سی جاب لیں، کون سی نہ لیں، کیا کریں کیا نہ کریں، فلان جگہ جانا ہے جائیں یا نہ جائیں، ہر معاملے میں. اور یہ جو ہمیں استخارہ سکھا دیا گیا تو یہ بھی تو یہی ہے. اور اس استخارے میں بھی آپ دیکھیے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تو اس میں بھی آپ دیکھیں بیچ میں واسطہ نہیں رہا نا. تو ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے آپ میرا استخارہ کریں، آپ اپنے لیے خود ہی خیر مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا، جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں، نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. کتنا بڑا توکل سکھاتی ہے یہ بات. کتنی فکریں، پریشانیاں دل سے اور دماغ سے بالکل آف لوڈ ہو جاتی، کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم ڈرتے رہتے ہیں نا، کبھی فیوچر سے ڈرتے ہیں، کبھی لوگوں سے ڈرتے ہیں، کبھی کسی بیماری سے ڈرتے ہیں، کبھی بھوک فقر و فاقہ سے ڈرتے ہیں، کبھی اپنے اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہوتے ہیں، فکر کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، ان کے رہنے کا کیا. یہی فکریں تو ہیں ہماری جن میں ہم ڈوبے رہتے ہیں. اللہ نے ہمیں صرف ان فکروں کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، ہمیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا. اللہ نے ہمیں بڑے کام کرنے کے لیے بھیجا، ہم نے اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کر بیمار کر لیا اور انہی کے اندر ہی گھومتے رہے اور انہی کی فکر کرتے رہے اور انہی کے بوجھ تلے دبے رہے. جبکہ ہمیں تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں تو انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تمہیں تو اوروں کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم خود بھی ہدایت پر اور انہیں بھی اللہ کی طرف بلاؤ. اور تم صرف اپنی ہی ذات میں کھو گئے اور صرف اپنے ہی غم لے کر بیٹھ گئے اور صرف اپنی ہی پریشانیوں میں دن رات رہے. ان سب چیزوں کو تو اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے، وہ ٹیک کیئر کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور وہ ضرور کرے گا. تم اوروں کی فکر کرو اللہ تمہاری کرے گا. تو اس لیے ہمارے کرنے کا کام کیا؟ احفظ اللہ یحفظک، حفاظت چاہیے، تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ پابندی سے کرو، باقی کام اللہ کا ہے. اور پھر احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تم اللہ کے بن جاؤ گے نا تو پھر اللہ کو بہت قریب پاؤ گے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. دعا انسان کو عزت دیتی ہے. جب انسان بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے، اور جب اللہ سے مانگتا ہے دو ہاتھ اٹھا کے، بندوں کے سامنے تو ہم ایک ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ کے سامنے دو ہاتھ پھیلاتے ہیں. اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اس بندے کو دیتا ہے، نوازتا ہے اور عزت دیتا ہے، اپنی جناب سے دیتا ہے. اور جب بندوں سے مانگتے ہیں تو وہ کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، اور کبھی دے کے اذیت بھی دیتے ہیں، اور پھر احسان جتاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کی انا کو مجروح کر دیتے ہیں، آپ کی عزت کو مجروح کر دیتے ہیں، آپ کو بعض اوقات بدنام کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں. ہم نے ان کی سنی، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ تم بھی پکارو، تمہاری بھی سنی جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان ربی لسمیع الدعاء. میرا رب تو یقیناً دعا سننے والا ہے، وہ تو ضرور سنتا ہے. اور پھر خاص طور پر جو مضطر ہو، بے چین ہو، بے قرار ہو، لاچار ہو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ لاچار کون ہوتا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی ایسی ضرورت ہو جو اس کو مشقت میں ڈال دے، یعنی مصیبت میں پڑ جائے انسان، چاہے اندر قلبی روحانی طور پر، چاہے مالی طور پر، چاہے صحت، یعنی کسی بھی اعتبار سے جو چیز اس کو مشکل میں ڈال دے.
مشقت میں، یہ لاچاری ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ڈپینڈنسی جیسے ہو جاتی ہے دوسروں پر۔ سدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی ہیلا چارہ قوت باقی نہ رہے، یعنی دنیا میں اس کا کوئی وسیلہ سبب نہیں رہا، تنہا رہ گیا، وہ سنتا ہے۔ ذنون کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے تعلقات کو اللہ کے سوا سب سے کاٹ دے، بس اللہ ہی ہے میرا۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ اس سے مراد مفلس شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ دعا مانگتے ہوئے اللہ کی طرف بلند کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اطاعت کا کوئی نیکی کا کام نہیں ہوتا جس کو وہ وسیلہ بنا سکے۔ لاچار، اب ہر جگہ سے مایوسی ہوگی، اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ شیطان کہتا ہے تم تو اتنے نافرمان ہو، تمہاری نہیں سنی جائے گی، نہیں، وہ پھر بھی سنتا ہے۔ اما یجیب المضطر، اصل میں بندے تو ہم اللہ ہی کے ہیں نا، چاہے ہم اللہ کو اپنا بنائیں یا نہ بنائیں، ہیں تو اسی کے، جانا تو اسی کی طرف ہے، دنیا میں بھی اسی کی طرف جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا قبولیت کا وعدہ بھی ہے، اور وہ بندوں کی حاجات پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں جب رات کا ایک تہائی حصہ بچتا ہے، آسمان دنیا پہ نزول فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے تو میں اس کو رزق عطا کروں، کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے تو میں اس کی تکلیف دور کروں۔ اور یہ اعلان فجر کے طلوع ہونے تک ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پکار رہے کہ مانگو مجھ سے۔ اب دیکھیے، اگر کبھی آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی یا کوئی بڑا یا اگر آپ سے کہے کہ اچھا مانگو، کیا مانگتے ہو، فرمائش کرو، کیا کرتے ہیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی آفر آ گئی ہے، کرو فرمائش، کیا چاہیے، جیولری چاہیے، کپڑے چاہیے، جو چاہیے مانگو۔ تو ہمارا خوشی سے ایسا حال ہوگا کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ اب مانگنا کیا ہے آپ نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز ہمیں پکارتے ہیں کرو فرمائش، مانگو، کچھ مانگو، اور ہم مانگتے ہی نہیں۔ جاگ بھی جائے تو ہم مانگتے نہیں، مانگنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے بادشاہ جب کوئی سوالی آتا ہے، کوئی بیگر آتا ہے، وہ دروازے بند کر دیتے ہیں۔ جو انسان 2 سے 3 دفعہ آپ سے کچھ مانگ چکا ہو، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ موڑ کے چل دیتے ہیں، یہ پھر آ گیا ہے، پھر کچھ مانگے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسا کرتا ہے؟ 100 بار آئے آپ اس کے پاس، 100 بار عطا کرے گا۔ وہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا، وہ اپنی دولت نہیں چھپاتا، وہ تمہارے لیے ہر روز رات کو دروازہ کھولتا ہے، آ جاؤ تم میری طرف، مانگو مجھ سے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ذلت کا، عاجزی کا، اللہ کی بارگاہ میں پناہ پکڑنے اور محتاجی ظاہر کرنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی اس کو دعا مانگنا آ جاتا ہے، اور جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو ہر خیر مل گئی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ دعا کی توفیق ہو جائے، دعا مانگنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ اس نیت سے بھی یہ پروگرام رکھا گیا تھا کہ ہم روز دعا کے بارے میں کچھ سنیں، پھر دعا کے مطلب کو سمجھیں، دعا کرتے رہے تاکہ ہمیں دعا مانگنا آ جائے۔ یعنی اس کا ہول سول گول ہے اس پروگرام کا، وہ یہ کہ ہمیں دعائیں مانگنا آ جائے، ہم دعاؤں کے شوقین ہو جائیں، دعا مانگنے سے محبت کرنے لگے، دعاؤں کے اوپر یقین کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور ضرور سنے گا، اور ہمارے سارے بوجھ اتر جائیں اور ہم سارے اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیں، اور ہم دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی بسر کریں اور آخرت میں بھی۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں دعا مانگنے اور اس سے مدد طلب کرنے کا الہام کر دیتا ہے کہ اللہ سے مانگو، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ اس کے مدد طلب کرنے اور اس کے دعا مانگنے کو اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیتے ہیں جس کے لیے اس نے مدد طلب کی ہوتی ہے، یعنی اس کا رستہ نکل آتا ہے۔ تو دعا مانگنے کے فائدے کیا ہیں؟ دعا ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ نمبر 1، دعا مانگ رہے ہوتے تو آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ اجر الگ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر یا تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا وہ اسی وقت مل جاتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی ایسی مصیبت ٹل جاتی ہے جو آنے والی تھی اور آپ کی اس دعا کی وجہ سے وہ مصیبت چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا، بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے، یعنی جو مصیبتیں آ گئی ہیں ان کو بھی دور کرے گی دعا، اور جو ابھی نہیں آئی اتر رہی ہیں ان کو بھی دور کر دے گی، آنے والی مشکلات کو بھی ہٹا دے گی۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ حدیث میں آتا ہے
بے شک اللہ عز و جل کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کسی خیر کا سوال کرے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے، کہ کچھ بھی نہ ڈالے اس میں. ایسا نہیں ہوتا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے، بڑے کرم والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے. وہ ایسا نہیں کرتا. جو مسلمان بھی اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے، ضرور دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر یعنی پورے فوکسڈ طریقے سے توجہ کے ساتھ کسی چیز کا سوال کرتا ہے وہ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا ذخیرہ کر کے رکھ لے اس کے لیے اگلی دنیا میں عطا کرے، لیکن ملتا ضرور ہے. اور پھر آپ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی، یعنی جو مانگو گے میں دوں گا، یعنی کہا تم یہ کر کے آنا پھر میں دوں گا. بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی میری بات مانا کرو، ریکمینڈیڈ ہے یہ بات، لیکن شرط نہیں ہے کہ تم نے مانی تو پھر ہی میں بھی تمہاری مانوں گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو نیک بد گناہگار حتیٰ کہ ابلیس کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے. دعا کے سبب تقدیر بدل جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے قضاء کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی. نیکی کرتے جاؤ انشاءاللہ عمر بھی لمبی ہوگی اور نیکیوں کی مزید توفیق ہوگی. دعا کی وجہ سے آزمائشیں ٹل جاتی ہیں. امام غزالی کہتے ہیں بس جان لے کہ قضاء و قدر میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ آزمائشوں کو دعا کے ذریعے ٹال دیتا ہے. چنانچہ دعا آزمائشوں اور بلاؤں کو ٹالنے اور رحمت کے حصول کا سبب ہے، جیسا کہ ڈھال تیروں کو ٹالنے اور واپس لوٹانے کا سبب ہے، یعنی کہ جو شیلڈ ہے اس سے آپ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. اور جیسے پانی زمین سے نباتات نکالنے کا سبب ہے، یعنی آپ پودا لگاتے ہیں اس میں پانی لگاتے ہیں تو اس میں سے کچھ نکل آتا ہے. جن لوگوں کے گارڈنز ہیں وہ تو یہ تجربہ کرتے ہی ہوں گے کہ جب سمر آتی ہے اور وہ ڈالتے ہیں کچھ تو پھر اس میں سے ننھی منی کونپلیں نکلتی ہیں. لیکن اگر نہیں تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ اللہ الخالق کی تخلیق کو دیکھنے کے لیے گھر میں ہی کوئی مٹی کا پاٹ رکھ لیجئے اور اس میں کوئی بیج ڈال دیجئے اور ان بیجوں کے پھوٹنے اور چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلنے کے عمل کو دیکھیے. آپ کو اللہ پہ اتنا پیار آئے گا، اتنی محبت آئے گی. یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں نا، اور اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی قدرت نظر آتی. تو اب امام غزالی کہتے ہیں کہ جیسے پانی زمین میں ڈالیں اور بیج سے کچھ نکلے گا، یہ پانی ڈالنا سبب ہے بیج پھوٹنے کا، ایسے ہی دعا سبب ہے خیر ملنے کا. مانگو تاکہ تمہیں ملے. بہت کچھ تو وہ ہمیں بن مانگے بھی دے رہا ہے، ہم نے وہ مانگا بھی نہیں ہوتا جو کچھ وہ ہمیں دیتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر تم مانگو گے تو پھر والا وہ کیوں نہیں دے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے ڈھال تیر کو لوٹاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی مدافعت کرتے ہیں، اسی طرح دعا اور آزمائش آپس میں زور آزمائی کرتے ہیں. آزمائش اوپر سے اتر رہی ہوتی ہے اور دعا نیچے سے چڑھتی ہے اور بیچ میں جا کے وہ ان کی لڑائی ہوتی ہے. دعا کہتی ہے واپس چلو، اس بندے پہ نہیں آنا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. اور آپ دیکھیں کتنی دعائیں ایسی ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ پھیر دیا، شر سے خیر کی طرف، بہتر سے بہترین کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مثال، انہوں نے مانگا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. 2500 سال بعد دعا قبول ہوئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انسانی تاریخ کا دھارا بدل گیا. ابو امامہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس کام کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی آپ نے یہ جو سب کچھ کیا ہے بگننگ کہاں سے تھی؟ کہا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے. آپ بھی اپنے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کیا کریں. معلوم نہیں ان میں سے کون آپ کی دعا کی وجہ سے کوئی ایسا خیر کا کام کر جائے جو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے. تو دوسروں کے لیے دعائیں کرنے میں بخل سے کبھی کام نہ لیں. بعض اوقات کچھ کام ہم خود نہیں کر پاتے، نہ اس کے قابل ہوتے، نہ ہماری اتنی زندگی ہے، نہ اتنی سخت ہمت اور صلاحیت، لیکن ہم جب دوسروں کے لیے وہی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے وہ سارا ثواب اور خیر ہم تک واپس پہنچا دیتا ہے. ہم سب لوگ انسان، باقی مخلوقات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے رحمت پاتے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور اس دعا کی وجہ سے دائمی خیر اور بھلائی پا رہے ہیں. پھر نوح علیہ السلام کی دعا،
نوح علیہ السلام بہت مظلوم تھے، ان کی قوم دعوت دینے کی وجہ سے ان کو مارتی پیٹتی بھی تھی، پھر انہوں نے جب دعا کی تو وہ ان کی نجات کا ذریعہ بنی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو آخری زمانے میں ہوگی، جب طور میں آخری زمانے میں ایمان والے ان کے ساتھ محصور کر دیے جائیں گے، تو ان کی دعا کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے فتح ہوگی، یاجوج ماجوج کی تباہی ہوگی۔ ابن قیم کہتے ہیں مصیبت کو ٹالنے میں اور اپنا مقصد حاصل کرنے میں دعا قوی ترین اسباب میں سے ایک سبب ہے، یہ تمام دوائیوں سے زیادہ مفید ہے۔ دعا ساری دوائیوں سے زیادہ مفید ہے، یہ آزمائشوں کی دشمن ہے۔ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے، یہ آزمائشوں کو دور دھکیلتی ہے، ان سے زور آزمائی کرتی ہے، ان کو واقع ہونے سے روکتی ہے، جو واقع ہو چکی ہوں ان کو ختم کرتی ہے، ان کو ہلکا کر دیتی ہے، اور یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی اگر دعا آزمائش سے زیادہ طاقتور ہو تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں آزمائش نہیں ختم ہو رہی کیونکہ ہماری دعا ابھی کمزور ہے، اس کو اور اسٹرانگ کریں۔ اگر آزمائش سے کمزور ہو تو آزمائش کبھی ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ دعا ساری خیر اور بھلائی لے آتی ہے، جامع الخیر ہے، دعاؤں کے سبب بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بہت سے مریض ایسے ہیں جو بغیر دوا کے صرف دعا کی وجہ سے یا دم یا دل کی مضبوطی کے ساتھ اور اچھے توکل کے ساتھ شفا پا لیتے ہیں، دوا کے بغیر ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دعا سے ہم و غم دور ہوتا ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ جو غم کی دعا ہے نا وہ پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، انسان کو دعا کی وجہ سے وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، اور جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا سے بندے کو غیر اللہ کی محبت اور غلامی سے آزادی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور انسان کو مناجات کی لذت ملتی ہے۔ جب انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے نا تو اس کی ایک اور ہی خوشی ہوتی ہے، اور انسان کو پھر وہ چیز ملنے سے زیادہ وہ دعا کرنے میں اور سرگوشیاں کرنے میں اور اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، گویا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اور سلف صالحین اس بات کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کہتے ہیں مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاجت ہوتی ہے تو میں اس سے وہ حاجت مانگتا ہوں تو اللہ میرے لیے اپنے ساتھ مناجات کرنے، اپنی معرفت اور اپنے لیے عاجزی کرنے اور اس کے سامنے خوشامد کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے میں یہ پسند کرنے لگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا پوری کرنے کو ڈیلے کر دے، مؤخر کر دے، تاکہ میں یہ دعا کرنے کا لطف اٹھاتا رہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی اہمیت کا احساس دلا دے، اور ہم واقعی اس طرح دعا مانگے جیسے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی اس دعا کی عبادت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے کہ ہم اپنے رب کے بن جائیں اور ہمارا رب ہم پر رحم فرما دے۔ السلام علیکم، اتنا خوبصورت لیکچر۔ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا نا قریب اور مجیب، تو جب آپ نے کہا نا قریب تو میں سوچتی کہ ارسپیکٹو آف کہ ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، جو ایک سینس آف کلوزنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ فیل ہوتی ہے، دیٹ از ریئلی گریٹ۔ بالکل۔ تو ایک اور چیز میں نے یہ پوچھنی تھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے لیے شر کو ایسے مانگتا ہے جیسے خیر مانگ رہا ہے، اور ہم ادھر سے یہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول ضرور کرتے ہیں، تو پھر جب ہم اس طرح کے کوئی مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگی دعا، وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا ہم، جی پھر وہ ہمارے لیے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسی لیے وہ بعض دعائیں روک لیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے خیر ہے، حالانکہ وہ شر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے، روک دیتے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہے۔ ساتھ ایک اور جیسے حضرت زکریا نے اس نادا ربہ نداء خفیہ، تو وہ جو ندا ہے انہوں نے تو اللہ سے وہ مانگ رہے تھے نا چپکے سرگوشیاں، تو وہ پھر دل ہی دل میں، تو وہ پھر ندا وہ دعا کے سینس میں آئے گی، کیونکہ دعا میں آپ نے ڈیفینیشن بتائی نا کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جی، مناجات ان کو کہتے ہیں بیسیکلی، جو دل میں باتیں کرتے ہیں نا، سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے چپکے لوگوں کے بعض اوقات بیچ میں ہوتے ہوئے، بعض اوقات تنہائی میں، تو یہ بھی دعا کی ایک قسم ہی ہے مناجات جو ہے۔ استاذہ آج کا لیکچر ایسا تھا جیسے ذہن سازی ہو گئی ہے دعا کے لیے، ہم تیار ہو گئے رمضان کے لیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ جیسے شیطان اور نفس لگا ہوتا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے سارے بادل چھٹ گئے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ذہن تیار ہو گیا ہے دعا کے لیے۔
تو جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں یا جو وسوسے ہوتے ہیں وہ سارے ہٹ گئے، اور میرے خیال میں ساری امت کو جو بھی سن رہا ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا، جس سے کہ پورے رمضان جو ہم دعا مانگیں گے اس میں اب ہمارے خدشات نہیں ہوں گے. اور ایک سوال یہ ہے یقین سے، اور ایک سوال یہ ہے کہ دعا میں ہم کس چیز کا واسطہ دے سکتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ نیک اعمال کا. جزاک اللہ خیر. آج جو یہ بات آپ نے شیئر کی نا کہ وہ اپنی دولت نہیں چھپاتا، یہ اتنا اچھا لگا کیونکہ ہر شخص اپنی دولت چھپا کے رکھتا ہے اور دوسرے کو شیئر نہیں کرنا چاہتا، نہ اس کے اکاؤنٹس نہ اس کی کچھ چیز. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہمارے سامنے کھلی ہے، لیکن ہماری دیکھے کنجوسی کے ہمارے ہاتھ بھی جو ہے وہ نہیں آگے بڑھتے پھیلانے کے لیے، اور ہم اس طرح مانگتے بھی نہیں، اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کی وسعت کو پہچانتے ہیں. تو جزاکم اللہ خیر، آج جو آپ نے جس طرح بیان کیا اس سے اللہ تعالیٰ کی وسعت، اللہ کی بڑائی، اور اتنی بڑائی اور عظمت کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کو کتنے قریب پا سکتے ہیں اپنے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.